इशा के बाद सूरत कौसर का ये वजीफा किया। 5 मिनट बाद ऐसा वाकया पेश आया, एक सफेद कपड़े वाला आया और 60 करोड़ देकर चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन इकराम, रात को सोने से पहले जिंदगी में सिर्फ एक बार ये तस्बीह कर लो। मेरी गारंटी है कि सुबह उठते ही सारा दिन आपको गैब से ढेरों पैसे मिलते रहेंगे और हर कोई आपका अदब करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाओगे। मोहतरम नाजरीन और सामईन, रात को बिस्तर पर जाने से पहले यानी रात को सोने से पहले अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम पढ़ लो, फिर अगले दिन देखोगे कि सारा दिन ही आपको गैब से पैसे मिलते रहेंगे और दिन भर पूरी मखलूक आपके साथ अदब से पेश आएगी इंशाअल्लाह। मगर मेरे इस वजीफे पर यकीन सिर्फ वही लोग करेंगे जो कि खुद ही इसको पढ़ लेंगे और इस वजीफे को करेंगे। इंशाअल्लाह आपको बेपनाह मालो दौलत मिलेगी और आपके तमाम मसले देखते ही देखते हल हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक की जात बहुत नवाजने वाली है। अल्लाह पाक की जात बहुत रहीम है, वही रहमान है। दुनिया में भी हम पर रहमत करती है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम पर रहमत ही करेगी। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसलिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए आप अपना मकसद पूरा कर सकते हो। एक हदीस पाक का मफहूम है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नेकियां और बुराइयां लिखने का हुक्म दिया, इस तरह के जो शख्स भी नेकी का इरादा करता मगर किसी वजह से उस पर अमल ना कर सके तो फिर भी अल्लाह ताला उससे पूरी नेकी शुमार कर लेता है। और जो शख्स इस नेकी के इरादे पर अमल भी करे तो उसके हिसाब में एक नेकी के बदले 10 नेकियां लिखी जाती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो 700 नेकियां लिखी जाती हैं, जबकि बाद मर्तबा तो इससे भी ज्यादा लिखी जाती हैं। लेकिन इसके बरक्स जो शख्स बुराई का सिर्फ इरादा करे मगर किसी मजबूरी की वजह से उस बुराई को अमल में ना ला सके, यानी अल्लाह के खौफ से या किसी और वजह से, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसके हिसाब में गुनाह नहीं लिखा जाता। और जो शख्स बुराई का इरादा करके फिर इससे अमल में भी ले आए तो सिर्फ एक बुराई उसके नाम अमाल में लिखी जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो अपने बंदों की खताएं माफ करना चाहता है, इसलिए नेक कामों पर ज्यादा से ज्यादा अजर सवाब देता है, जबकि छोटे छोटे गुनाहों पर दरगुजर भी कर देता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, वो गफूर रहीम है। बस उसकी रहमत का दरवाजा खटखटाने की देर है, फिर उसकी रहमत बरसना शुरू हो जाती है। आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके ऊपर भी खसूसी रहमत और शफकत करेंगे और आपको भी बेपनाह दौलत से नवाजेंगी। इसी तरह एक और रिवायत का मफहूम है कि एक शख्स जिसने पूरी जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया था, फिर जब उसका आखिरी वक्त आया तो मौत के वक्त अपने घर वालों से कहने लगा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, फिर कुछ राख जंगल में डाल देना और कुछ दरिया में बहा देना और कुछ राख आंधी में उड़ा देना। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने मुझ पर काबू पा लिया तो मुझे ऐसा अजाब देगा जैसे दुनिया में पहले किसी को न दिया होगा। जब वो बंदा मर गया तो उसके बेटों ने अपने बाप की वसीयत के मुताबिक अमल किया। जब वो ये काम कर चुके तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि इसकी राख को इकट्ठी करो, फिर जंगल को हुक्म दिया, इसी तरह हवा को भी हुक्म दिया। पलक झपकते ही उनकी तमाम राख जमा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने उसे जिंदा करके इससे पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? उसने अर्ज किया, परवरदिगार ये सब मैंने तेरे खौफ से किया और तू ये बात खूब जानता है। उस पर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने उसे बख्श दिया। अगरचे उस शख्स की वसीयत गलत थी मगर अल्लाह ताला ने उसके खौफ की वजह से इसे बख्श दिया, जो उसे कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होने से था। मोहतरम नाजरीन, इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला से खौफ खाना अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अरीज है, आप जो भी मांगते हो अल्लाह पाक अता करता है। बस आप इस अमल को अच्छी तरह कीजिए, इंशाअल्लाह आपको भी बेपनाह दौलत, इज्जत और शोहरत मिलेगी। अब मजीद वक्त जाया किए इस अमल का तरीकाकार जान लीजिए और कुछ एहतियात भी जान लें कि आपने इस अमल को सिर्फ रात के वक्त करना है, सोने से पहले पहले इस अमल को कर लेना है। इशा की नमाज पढ़ के इस अमल को कर लें, फिर जैसे ही सुबह आपकी आंख खुलेगी तो सारा दिन गैब से मदद और नुसरत मिलती रहेगी। ये अमल बेशक आप बैठे हैं तब कर लें या आप लेट गए हैं तब भी कर लें, बस इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को कर लें। जैसे ही आपकी आंख खुलेगी सारा दिन दौलत और इज्जत मिलती रहेगी। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स उसे कह रहा है कि तुम्हारी फैक्ट्री के मेन गेट के सामने जो शख्स फल बेचता है उसको उम्रा करवा दो। वो नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम समझकर ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचा और अपना ख्वाब बयान किया तो इमाम
امام صاحب نے کہا جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز بزنس مین نے اپنا ایک ملازم اس پھل فروش کے پاس اس کا موبائل نمبر معلوم کرنے کو بھیجا۔ بزنس مین نے موبائل پر کال کر کے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا کہ مجھے خواب میں 3 بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو صاحب، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرچ میرا ہوگا۔ باہر کیف خاصی بحث کے بعد پھل فروش اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر میرا تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوگا۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کروانے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ حکم دیا گیا ہے۔ بہرحال دونوں افراد اکٹھے عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو غسل کر کے احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا۔ اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بزنس مین کو اس پر کیا اعتراض ہوتا، اس نے کہا نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ ہی میں پرواز کر چکی ہے۔ پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا، خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی، ہزاروں فرزند توحید نے اس کا جنازہ پڑھا۔ وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمے لے لیا۔ پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ بیوی نے کہا، بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ وہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کو کھانے کے لیے لاتا وہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا، اے اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میری نظر سبق ہم سب کے لیے ہے، زندگی تو جیسے تیرے بہرحال گزر ہی جاتی ہے لیکن جس قدر ممکن ہو مستحق اور غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ عمل ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ صرف آپ کے 8 سے 10 منٹ ہی لگیں گے۔ اس پورے عمل کے دوران احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، بس خاموشی کے ساتھ اس عمل کو مکمل کرنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ کوئی مرد، عورت، بچہ یا پھر بوڑھا غرض کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے تھے یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہم میں نہیں پڑنا کہ ایک وظیفے کے بعد دوسرا وظیفہ کرنے سے شاید کوئی نقصان تو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابی ہی کامیابیاں ہیں۔ اس کے بعد آپ وظیفہ شروع کریں گے، سب سے پہلے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ 11 بار پڑھنے ہیں۔ نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جیسے ہی آپ کر رہے ہیں بس آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں ایک ہی بار شمار ہوگا۔ پھر آپ درود پاک پڑھیں گے، یہ درود پاک بھی آپ نے صرف 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگر میرے کسی بہن بھائی کو یہ درود ابراہیمی نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا صرف اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار جان لیں۔ اگر آپ کے آس پاس تسبیح ہے تو آپ اسے اٹھا کر اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، ایک تسبیح نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر بھی شمار کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بس آپ نے تعداد پوری کرنی ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا، یہ ایک ہی بار شمار ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ آپ نے یہ 80 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربنا۔ میں آپ کو اچھی طرح سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی وہم یا شک نہ رہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت و شفقت والا معاملہ کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے دولت کو وہ دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، بھلے آپ دن بھر پریشان رہتے ہو، جو بھی آپ کی مشکلات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے وہ جلد ہی دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر، صرف 21 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، مختلف تسبیحات کرتا رہے، لیکن یہ عمل اس عمل کا حصہ ہے۔ 21 بار آپ نے اللہ اکبر کی تسبیح لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر درود پاک پڑھیں گے، آخر میں بھی آپ نے یہ درود پاک 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتا ہے، یا پھر اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا بھی خوب دل لگا کر مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں لوگوں کو دعا کے ذریعے زندگی گزارنے کی ہدایت کی کہ وہ نہ صرف اللہ سے دنیاوی نعمتیں مانگے بلکہ اس کی تعریف کریں، معافی مانگے اور شکر ادا کریں۔ تو ہم کتنی بار دل سے دعا کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک اپنی بات پہنچانے کی جدوجہد کرتے ہیں، یا عام طور پر دعا کرتے وقت بھی اکثر ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنی خواہشات، ضروریات یا غم کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے غیبی خزانوں سے دولت عطا فرما۔ آپ نے اس طرح اچھی طرح دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل کریں گے اور اللہ پاک آپ کو دولت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیاں، مشکلیں ختم فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لازم